دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ آج جو منظر سعودی عرب میں دکھائی دے رہا ہے وہ صرف ایک عام طوفان نہیں بلکہ ایک ایسی خاموش تنبیہ ہے جسے نظر انداز کرنا ہر انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ سوچئے، ایک طرف فلسطین میں بے گناہوں کی چیخ و پکار آسمان کو چیر رہی ہے اور دوسری طرف اسی امت کے سب سے طاقتور ملک سعودی عرب میں اچانک ایسا خوفناک منظر سامنے آتا ہے کہ بڑے بڑے شہر ریت کے اندھیرے طوفان میں گم ہو جاتے ہیں، دن میں رات اتر آتی ہے، لوگ اپنے ہی گھروں میں قید ہو جاتے ہیں اور ہر طرف صرف خوف اور افراتفری کا ماحول چھا جاتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک قدرتی آفت ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے جسے آج دنیا سمجھنے سے انکار کر رہی ہے؟ آخر کیوں اس طوفان کے بعد لوگ رو رو کر توبہ کر رہے ہیں اور کیوں سوشل میڈیا پر اسے اللہ کا عذاب کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ واقعہ آنے والی کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقیقت دکھانے والے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ سب صرف اتفاق ہے یا پھر کوئی بڑا پیغام۔ دوستو، فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر خاموش رہنے والے اور اپنے ملک میں ناچ گانے کی محفلیں سجانے والے سعودی عرب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ جسے دیکھ کر آج سعودی عرب کے لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں، رو رو کر اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، سعودی عرب میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خوفناک عذاب کو دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے، اگر آپ کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سعودی عرب ایک مسلم ملک ہے، یہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ یہی وہ ملک ہیں جس کے شہر مکہ اور مدینہ میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور یہیں سے اسلام کا آغاز ہوا تھا۔ اسی وجہ سے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان خاص طور پر سعودی عرب کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مگر آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طرف فلسطین میں معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب میں ناچ گانے کی محفلیں سج رہی ہیں، مسجد نبوی میں فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کس طرح فلم کی شوٹنگ کی جا رہی ہے۔ اب انہیں یہ احساس نہیں کہ مسجد نبوی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہیں، جہاں فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، لیکن آج اسی پاک جگہ میں شوٹنگ کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہیں۔ جب انسان اپنی حدیں پار کرنے لگتا ہے تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ آج سعودی عرب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج سعودی عرب میں ہر طرف اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں آندھیاں اور طوفان آ رہے ہیں اور کہیں اولے برس رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس وقت سعودی عرب میں اتنا خوفناک ریتیلا طوفان آیا ہوا ہے کہ بڑے بڑے درخت گرنے لگے ہیں، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے۔ اب تو یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس شدید آندھی کے دوران سعودی عرب کے کئی علاقوں میں آگ بھی لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں آنے والے اس ریتیلے طوفان نے بہت تباہی مچائی ہے، خاص طور پر ریاض، جازان، ابہا، مکہ اور قصیم میں حالات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ریتیلے طوفان نے پورے سعودی عرب کو ریت کے گھنے بادلوں میں ڈھانپ لیا ہے۔ پورا شہر دھول کی موٹی چادر میں چھپ گیا اور زندگی مکمل طور پر رک گئی۔ سڑکوں پر سناٹا چھا گیا، گاڑیاں رک گئیں، لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے۔ گرد و غبار کا طوفان اتنا شدید تھا
کہ دن میں رات جیسا اندھیرا ہو گیا، کئی پروازیں منسوخ کرنی پڑی، جبکہ کنگ ٹاور اور فیصلیہ ٹاور جیسی بلند عمارتیں بھی دھول کے بادلوں میں اوجھل ہو گئیں۔ سعودی عرب میں آئے اس ریتیلے طوفان کے بعد دنیا بھر کے بہت سے مسلمان اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قرار دے رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب غزہ کے مسئلے پر خاموش ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بے گناہوں پر ظلم ہو رہا ہو اور بڑی بڑی طاقتیں خاموش رہیں تو پھر قدرت بھی اپنا عذاب نازل کرتی ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ آج صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ کئی عرب ملکوں میں بھی کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں آندھیاں اور طوفان آ رہے ہیں اور کہیں اولے برس رہے ہیں، کیونکہ آج جتنے بھی عرب ملک ہیں وہ سب یہود و نصارہ کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں اپنا دوست بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج عرب کے لوگ ہر طرف ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کا کام واپس لے لیا ہے، حالانکہ دین کا مرکز مکہ اور مدینہ تھا، عرب تھا، لیکن ان لوگوں نے دین کی قدر نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے دین کی قدر کی تھی، دین کو پھیلایا اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ خاص طور پر جب سے محمد بن سلمان سعودی عرب کی حکومت میں آئے ہیں، تب سے سعودی عرب کا پورا نظام بدل گیا ہے۔ آج سعودی عرب پوری طرح عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے، جگہ جگہ شراب کھانے اور ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہے۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے۔ اب تک فلسطین میں 90,000 سے زیادہ لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، 4 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں اور 15 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اور یہی نہیں، آج تو یہودی مسجد اقصی میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق یہودی مسجد اقصی میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں اپنے طریقے سے عبادت کرنا شروع کر دی ہے، جبکہ مسلمانوں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سعودی عرب خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، مگر کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب وہ کسی پر چلتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ آج سعودی عرب میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور آج سعودی عرب ہی نہیں بلکہ کئی عرب ملک بھی بے حیائی اور بے غیرتی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی تو نہ جانے کتنی بار ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا، اور شاید یہ عرب ملک کب کے مٹ چکے ہوتے۔ لیکن یہ لوگ اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے۔ اللہ پاک ہر انسان کو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، لیکن جب وہ اس کے باوجود نہیں سدھرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایسی گرفت میں لے لیتا ہے کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ دوستو، ابھی ابھی سعودی عرب میں جو خوفناک آندھی اور طوفان آیا ہے، اس میں جو حالات بنے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ سعودی عرب نہیں بلکہ کوئی غریب ملک ہو جس پر سخت مصیبت آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے گویا انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ احساس دلا دیا ہے کہ دیکھو، یہ میرا عذاب ہے، تم چاہ کر بھی اسے اپنے اوپر سے نہیں ہٹا سکتے۔ ابھی سعودی عرب میں جو یہ ریتیلا طوفان آیا ہے وہ وہاں کے لوگوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس شدید طوفان میں کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی گاڑی کہاں ہے، اس کے گھر والے کہاں ہیں، اس کی بیوی اور بچے کہاں ہیں۔ ہر انسان صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا
کہ اے لوگو، عرب کی اس پاک سرزمین کو یہود و نصارہ سے پاک رکھنا، لیکن افسوس آج اس مبارک سرزمین پر یہودی گلوکاروں اور فنکاروں کو بلایا جا رہا ہے اور ان کے لیے ناچ گانے اور شراب کی محفلیں سجائی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ کبھی تمہارے سچے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود آج کئی عرب ملکوں میں قرآن پاک اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف کھلے عام کام کیے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی عرب کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیج چکا ہے، لیکن یہ لوگ ان سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں۔ اسی وجہ سے آج سعودی عرب سخت آزمائشوں سے گھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں آنے والے اس شدید طوفان نے بھی بہت تباہی مچائی ہے۔ آج آپ خود اس طوفان کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوفناک رہا ہوگا۔ یاد رکھیے، سعودی عرب میں آنے والی یہ تباہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے اور ایک پیغام ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کی قدرت اور طاقت ہمیشہ غالب رہی ہے اور ہمیشہ غالب رہے گی۔ یہ لوگ جتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ لے اتنا ہی جلدی ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ دوستو، اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اذان کسی انسان نے نہ لکھی ہے اور نہ ہی بنائی ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے بھیجا گیا مبارک کلام ہے، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں جمع کیا جا سکے۔ اس لیے ہر روز 5 وقت اذان دی جاتی ہے۔ آج کل سیاست کی وجہ سے بھارت کا ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ جگہ جگہ کچھ لوگ اذان پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید یہ لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو انسان کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملتا اور وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے جو اذان سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ اس نے اذان دینے والے مؤذن کو گالیاں دی، اسے تھپڑ بھی مارا اور اذان بند کرا دی۔ اس کے بعد اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ ہندو ہوں یا مسلمان، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ دوستو، بہت پہلے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک بہت بڑا افسر رہتا تھا۔ ایک دن کسی خاص کام کی وجہ سے اس کا تبادلہ ایک مسلم علاقے میں ہو گیا۔ اتفاق سے وہاں رہنے کے لیے جو گھر ملا اس کے بالکل قریب ایک مسجد تھی جہاں روزانہ 5 وقت کی اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ افسر اپنے گھر میں سو رہا تھا، اتنے میں مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے مسجد کے مؤذن کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، دیکھو، کل سے فجر کی اذان لاؤڈ اسپیکر پر مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے قریب ہے اور اذان کی آواز سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر مؤذن نے ادب سے کہا، صاحب، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے سن کر تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر میں صبح لاؤڈ اسپیکر پر اذان نہ دوں تو بہت سے بوڑھے بزرگوں کی آنکھیں کیسے کھلے گی؟ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس گھڑی نہیں ہے یا انہیں وقت دیکھنا نہیں آتا، وہ لوگ اذان کی آواز سن کر ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور صاحب، اگر آپ بھی صبح جلدی اٹھا کریں تو اس سے آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ صبح کی سیر کرنے سے جسم بھی تندرست رہتا ہے اور انسان سارا دن چست رہتا ہے۔ لیکن وہ افسر
پہلے ہی مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے لوگوں سے مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن کر رکھی تھی، اس لیے مؤذن کی باتیں سن کر وہ اور بھی غصے میں آ گیا اور بولا مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا اگر کل صبح تم نے لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی تو تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مؤذن کو برا بھلا کہا اور وہاں سے بھگا دیا، مگر مؤذن نے اس افسر کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اذان دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی لیے اگلے دن بھی اس نے حسب معمول فجر کے وقت لاؤڈ اسپیکر پر اذان دے دی۔ جیسے ہی صبح صبح افسر کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچی وہ غصے میں آگ ببولا ہو گیا۔ وہ فوراً مسجد پہنچا اور مؤذن کو برا بھلا کہنے لگا۔ غصے میں آ کر اس نے مؤذن کو ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا اور کہا میں نے تمہیں کل ہی سمجھایا تھا کہ صبح لاؤڈ اسپیکر پر اذان مت دیا کرو کیونکہ میری نیند خراب ہوتی ہے، لیکن تم نے میری ایک بات بھی نہیں مانی۔ بیچارہ مؤذن خاموشی سے تھپڑ کھا گیا اور وہ کچھ نہ بولا، صرف اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ جس شخص نے تیرے کلام کی بے ادبی کی ہے اور تیرے اذان دینے والے بندے پر ظلم کیا ہے تو اسے اپنی پکڑ میں لے لے اور اسے ایسی سزا دے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ مؤذن کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اسی دن سے اس افسر کی زندگی بدلنے لگی۔ جس رات اس نے مؤذن کو تھپڑ مارا وہ ہمیشہ کی طرح اپنے گھر میں سو گیا، مگر اگلی صبح جب جاگا تو اس کے جسم کے آدھے حصے پر فالج گر چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ تقریباً بے جان ہو چکے تھے۔ وہ نہ صحیح طرح چل سکتا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر سکتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، دوائیں بھی چلتی رہی، مگر اس کی حالت میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ جب وہ کافی عرصے تک اپنے فرائض انجام نہ دے سکا، اب جو اچھی خاصی تنخواہ ہر مہینے گھر آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ بیماری اور بے بسی کی وجہ سے وہ ہر وقت چڑچڑا رہنے لگا، معمولی بات پر غصہ کرتا، اپنی بیوی سے لڑتا جھگڑتا، اسے برا بھلا کہتا، حالانکہ اس کی بیوی دن رات اس کی خدمت کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتی، اس کے کپڑے بدلتی، اس کی صفائی کرتی اور ہر ممکن طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن اس سب کے بدلے میں اسے صرف گالیاں اور سخت باتیں ہی سننے ملتی تھی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، پھر ایک دن اس کی بیوی بھی تنگ آ گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا، بھائی میں اب اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں دن رات اس کی خدمت کرتی ہوں مگر یہ مجھے ہر وقت گالیاں دیتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے اور مجھے ذلیل کرتا ہے، خدا کے لیے آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ سن کر اس کا بھائی فوراً آیا اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہ افسر گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس افسر کے جسم کے دوسرے حصے پر بھی فالج کا حملہ ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا ہاتھ اور دوسری ٹانگ بھی کام کرنا چھوڑ گئے، اس کے دونوں پاؤں سکڑ کر سینے کی طرف مڑ گئے تھے۔ اب وہ بالکل ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا، نہ وہ خود اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھا پی سکتا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی اب کوئی نہیں تھا۔ آخرکار ایک دن اس کا چھوٹا بھائی آیا، اس نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو اسے اپنے گھر لے گیا تاکہ اس کی خدمت کر سکے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر کام کے لیے دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ نہ وہ خود بیت الخلا جا سکتا تھا، نہ خود نہا سکتا تھا، نہ کپڑے بدل سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا تھا۔ ہر کام بچوں کی طرح کسی دوسرے کے سہارے کرنا پڑتا تھا۔ شروع میں اس کے بھائی اور بھابھی نے اس کی پوری خدمت کی، مگر کچھ ہی دنوں بعد اس کی بھابھی بھی تنگ آ گئی۔ وہ روزانہ اس کی صفائی کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھلاتی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت غصہ کرتا اور سخت باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن
کسی معمولی بات پر اس افسر نے اپنے بھابھی سے بھی جھگڑا کر لیا۔ غصے میں آ کر اس نے اسے برا بھلا کہا اور گالیاں دینے لگا۔ اس کی زبان پر کسی قسم کا قابو نہیں رہا تھا۔ یہ سن کر اس کی بھابھی بھی بہت ہی زیادہ روئی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا، اب فیصلہ کر لو، یا تو اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی، میں اب اس کی خدمت نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اس کے بھائی نے بہت سوچا۔ آخر اس نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اگر اس نے اپنے بھائی کو گھر میں رکھا تو اس کا اپنا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا، اپنے بھائی کی چارپائی اٹھائی اور اسے گھر سے باہر سڑک کے کنارے لا کر رکھ دیا۔ اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، سورج آگ برسا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گرمی سے بے چین حال ہو گیا، اسے زور زور سے پیاس لگنے لگی۔ صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، صبح سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پانی پیا تھا۔ اب وہ چارپائی پر پڑا رو رہا تھا، کراہ رہا تھا اور لوگوں سے فریاد کر رہا تھا، خدا کے لیے کوئی مجھے پانی پلا دو، کوئی مجھے کھانا کھلا دو، کوئی میری مدد کرو۔ لیکن وہاں سے گزرنے والے لوگ اسے دیکھتے اور اپنے راستے چلے جاتے، کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اتفاق سے اسی راستے سے وہی مؤذن گزر رہا تھا جسے اس افسر نے چند دن پہلے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی چارپائی پر پڑا درد سے کراہ رہا ہے اور لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ مؤذن اس کے قریب گیا، جیسے ہی اس نے اس شخص کو غور سے دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ یہ وہی افسر ہیں جس نے اسے اذان کی وجہ سے تھپڑ مارا تھا۔ یہ دیکھ کر مؤذن حیران رہ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بھائی تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم تو ایک بہت بڑے افسر تھے، آج تمہاری یہ حالات کیسے ہو گئی؟ افسر نے بھی مؤذن کو پہچان لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے بسی کے عالم میں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میری بربادی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔ پھر اس نے اپنی پوری درد بھری کہانی مؤذن کو سنا دی۔ اس نے بتایا، اسی رات میرے جسم پر فالج گر گیا تھا، پھر میری حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، میری نوکری بھی چلی گئی، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میرے اپنے بھائی نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ آج میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی میرا حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ زور زور سے رونے لگا۔ مؤذن نے جب اس کی بے بسی دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے دل میں ذرا بھی بدلہ لینے کا خیال نہ آیا، بلکہ اس پر رحم آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اسے پانی پلایا، پھر اس کے لیے کھانا لے کر آیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد مؤذن اسے اپنے گھر لے گیا اور پوری محبت اور خلوص کے ساتھ اس کی خدمت کرنے لگا۔ ایک دن مؤذن نے اس سے کہا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اذان کی بے ادبی کی تھی۔ اگر تم سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اپنی غلطی مان لو اور اس سے معافی مانگو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ افسر ٹوٹ گیا۔ اس نے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا۔ وہ بار بار اپنی غلطی پر نادم ہوتا، توبہ کرتا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا۔ ادھر مؤذن بھی اس کے لیے دل سے دعا کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں۔ ادھر مؤذن بھی اس کے لیے دل سے دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں اور اسے شفا عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا قبول فرما لی۔ کچھ ہی دنوں میں اس افسر کی حالت بہتر ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرنے لگے اور پھر وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی اپنی طاقت، عہدے یا دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو بڑے سے بڑا طاقتور بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کرنا چاہیے، اس کے دین کی عزت کرنی چاہیے اور اذان جیسے مبارک کلام کی
قدر کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، جب تم پر حضرت بلال کی اذان یا اقامت سنو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی اسی طرح جواب دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,00,000 درجے بلند فرمائے گا اور 1,00,000 گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر صحابیات نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف عورتوں کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے اس کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی اذان سے محبت کرتے ہیں، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔